بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ترکی کی عدالت نے ٹیلی ویژن کی کس مشہور شخصیت کو جنسی جرائم سے لے کر بغاوت کرنے اور ہزاروں بچوں سے جنسی زیادتیاں اور استحصال تک کے بے شمار مقدموں میں تقریباً 1100 سال قید کی سزا سنائی؟ ترکی میں مذہبی رہنما کا لبادہ اوڑھ کر گھٹیا ترین کام کرنے والا عدنان اوکتار دراصل کون تھا اور کس ملک کے ایجنڈے پر ترکی میں مذہبی رہنما کی حیثیت سے کام کر رہا تھا؟ آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل دل سے سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، ترکی کی ایک عدالت نے ٹیلی ویژن کی مشہور شخصیت اور مبلغ عدنان اوکتار کو 1000 سال سے زائد قید کی سزا سنا دی۔ ترکی کے آزاد میڈیا آؤٹلیٹ دوار کے مطابق عدالت ذرائع نے بتایا کہ عدنان اوکتار کو 11 جنوری کو 1075 سال اور 3 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ ان پر ایک جرائم پیشہ تنظیم کی بنیاد رکھنے، اس کی سربراہی کرنے، سیاسی اور فوجی بغاوت اور امریکہ میں مقیم مذہبی شخصیت فتح اللہ گولن کی مدد کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عدنان اوکتار امریکی ایجنڈے پر ترکی میں کام کر رہا تھا اور نہ صرف مذہب کو بدنام کر رہا تھا بلکہ ترکی کے اندر بغاوت اور جنسی جرائم کو بھی فروغ دے رہا تھا۔ ناظرین، ترکی فتح اللہ گولن پر سال 2016 میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کا الزام عائد کرتا ہے اور یہ عدنان اوکتار اس کا قریبی ساتھی تھا۔ ناظرین، عدنان اوکتار کو بچوں کے جنسی استحصال، حبس بجا، تشدد، تعلیم سے محروم رکھنے، ذاتی معلومات کو ریکارڈ کرنے اور ان کی نازیبا ویڈیوز بنا کر دھمکانے کے الزامات میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، 64 سالہ برائے نام مذہبی شخصیت عدنان اوکتار کو 200 ساتھیوں کے ہمراہ 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر مقدمہ چلایا گیا تھا۔ انہیں بچوں کے اغوا اور ان کے جنسی استحصال کے الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری سے پہلے عدنان اوکتار A9 نام کا ٹیلی ویژن چینل چلاتا تھا جس پر وہ اسلامی اقدار کے بارے میں پروگرام کی میزبانی کرتا تھا۔ کئی مواقع پر وہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے ویڈیوز بھی شیئر کرتا تھا۔ وہ ان لڑکیوں کو اپنی بلیاں جبکہ نوجوان لڑکوں کو اپنے شیر قرار دیتا تھا۔ ناظرین، عدنان اوکتار کے ایک قریبی ساتھی ترکان یاوش کو بھی اس تنظیم کا فعال عہدیدار ہونے اور بچوں کے جنسی استحصال، ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے اور سرکاری دستاویزات میں جیل سازی کرنے پر 211 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق عدنان اوکتار تخلیق اور قدامت پسند اقدار کی تبلیغ کرتا تھا اور اس کے گرد خواتین مختصر ترین لباس میں تیز موسیقی پر رقص کر رہی ہوتی تھی، جن میں سے کئی ظاہری طور پر پلاسٹک سرجری کروا چکی تھی۔ کئی ماہ تک جاری رہنے والے مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کو حیران کن جنسی جرائم کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا اور عدنان کے امریکہ کے ساتھ خفیہ تعلقات بھی سامنے آئے۔ ترک میڈیا نے اس مقدمے کو بہت تفصیل سے کور کیا۔ ناظرین، عدنان اوکتار نے دسمبر میں عدالت کو بتایا کہ وہ 1000 سے زائد گرل فرینڈز رکھتا ہے۔ AFP کے مطابق اکتوبر میں ایک سماعت کے دوران اس کا کہنا تھا کہ اس کی گرل فرینڈز کی تعداد 1000 سے زائد ہے اور اس نے مزید کہا کہ میرے دل میں خواتین کے لیے محبت کا دریا بہ رہا ہے۔ محبت ایک انسانی خوبی ہے، یہ ایک مسلمان کی خوبی ہے۔ ناظرین، ایک اور موقع پر اس کا کہنا تھا کہ میں طاقت سے بھرپور انسان ہوں۔ واضح رہے کہ یہ تمام باتیں عدنان اوکتار جان بوجھ کر عدالت کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ عدنان اوکتار کو 1990 کی دہائی میں اس وقت شہرت حاصل ہوئی تھی جب اس کے گروہ کے کئی جنسی سکینڈلز منظر عام پر آئے تھے۔ ناظرین، اس کے چینل A9 نے 2011 میں کام کرنا شروع کیا تھا اور ترکی کے مذہبی رہنماؤں کی جانب سے اس کی مذمت بھی کی گئی تھی۔ ترک میڈیا کے نگران ادارے RTU کی جانب سے اس پر کئی بار جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا، جبکہ عدنان اوکتار کے گروہ کے خلاف پولیس کارروائی کے بعد اسے بند کر دیا گیا۔
مقدمے کی سماعت کے دوران خود کو CC کے مخفف سے شناخت کروانے والی ایک خاتون نے عدالت کو بتایا کہ اوکتار نے انہیں اور کئی خواتین کو بار بار جنسی بدسلوکی کا نشانہ بنایا۔ CC نے عدالت کو بتایا کہ اوکتار کے ہاتھوں ریپ کا شکار کئی خواتین کو مانع حمل ادویات لینا پڑی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اوکتار کے گروہ میں شمولیت کے وقت ان کی عمر محض 17 سال تھی۔ ناظرین، اوکتار کے گھر سے ملنے والی 69,000 مانع حمل گولیوں کے حوالے سے سوال پر اوکتار کا کہنا تھا کہ یہ جلد کی بیماری اور بے قاعدہ ماہواری کا علاج کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ ترک حکام نے استنبول کے ایشیائی حصے میں موجود اوکتار کے گھر کو بھی منہدم کر دیا ہے۔ اوکتار اسے اسٹوڈیو کے طور پر بھی استعمال کرتا تھا۔ 2018 میں اس کے تمام اثاثے بھی ضبط کر لیے گئے تھے۔ اوکتار ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو مسترد کرتا ہے اور اس نے ہارون یحییٰ کے کلمی نام سے 770 صفحات پر مشتمل ایک کتاب دی ایٹلس آف کریشن بھی لکھی تھی۔ ناظرین، بنیادی طور پر عدنان اوکتار 2 فروری سن 1956 میں ترکی کے شہر انقرہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے ابتدا میں نہ صرف اسلامی تعلیمات حاصل کی بلکہ بڑے بڑے اسلامک اسکالرز کا مطالعہ کیا، جس میں رسالہ نور بھی شامل ہے۔ ناظرین، رسالہ نور ایک وسیع قرآنی تفسیر ہے جس میں ایک جامع سیاسی اور مذہبی نظریہ شامل ہے۔ ناظرین، 1979 میں اوکتار استنبول آیا اور میمار سنن فائن آرٹس یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ترکی اس وقت سیاسی اور ثقافتی عدم استحکام کا باعث تھا۔ عدنان اوکتار کو عدنان ہوکا یا ہارون یحییٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ترک مذہبی فرقے کا رہنما، تخلیق پسند اور سازشی تھیورسٹ ہے۔ 2007 میں اس نے اپنی کتاب ایٹلس آف کریشن میں ہزاروں غیر منقول نسخے امریکی سائنسدانوں، کانگریس کے ممبروں اور سائنسی عجائب گھروں اور اسلامی تخلیق پسندی کی حمایت کی تھی۔ اوکتار 2 تنظیمیں چلاتا تھا جن کا وہ اعزازی صدر بھی تھا۔ ایک کا نام سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن تھا اور دوسری نیشنل ویلیوز پروجیکشن فاؤنڈیشن، جو متعدد اخلاقی امور پر مقامی طور پر کام کرتا تھا، مگر پس پردہ حقائق اور شرمناک ترین حرکتوں کی وجہ سے اب ترکی میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے 1100 سال کے لیے قید ہے، جو عرصہ شاید اس کی آنے والی 10 نسلیں بھی پورا نہ کر سکیں اور اس وقت تک عدنان کا نام و نشان بھی باقی نہ ہو۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔